بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر ان کے چور خیالات سج اگل رہے تھے۔ وہ اپنے لیڈر کرسٹووسکی کے ساتھ روس سے آئے ہیں۔ یہاں ان سب نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہے۔ تمام روسی سونیا کو اپنی بدترین دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ اس نے روس کے شمالی حصے میں منکی مخلوق کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا۔ کرسٹووسکی اور دوسرے فرسٹ رینک کے افسروں نے قسم کھائی تھی کہ سونیا سے انتقام لیں گے اور اسلامی ملکوں میں تخریب کا کارروائیاں کریں گے۔ فرسٹ رینک کے باقی 5 افسروں نے بھی کرسٹووسکی کی طرح ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا، اور وہ سب اپنے اپنے طور پر مختلف اسلامی ممالک کو ٹارگٹ بنانے کی ابتدا کر رہے تھے۔ سپر پاور کہلانے والے ممالک ایران اور لیبیا کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے تھے۔ ان زخمی ماتحتوں کے چور خیالات نے بتایا کہ پہلے ان ممالک میں اپنی خفیہ ایجنسیاں قائم کی جائیں گی، پھر ہارمونز کے انجیکشن کو آزمائشی طور پر دوسروں پر استعمال کر کے اس کے نتائج دیکھے جائیں گے۔ روسی انٹیلی جنس کے ان 6 افسروں نے بڑی قوتیں اور غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کی تھیں اور پوری طرح منظم ہو کر 6 مختلف ممالک میں پھیل رہے تھے۔ ان 6 ممالک میں 3 اسلامی تھے اور باقی 3 میں سے امریکہ، اسرائیل اور فرانس تھے۔ ان روسیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جہاں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور جو ملک طاقتور بن کر ابھرنا چاہتا ہے، اس ملک میں ہارمونز کے حملے کیے جائیں گے۔ سونیا ایک چھوٹا سا پیکٹ لے کر آئی۔ اس میں انجیکشن کی ننھی شیشیاں اور ڈسپوزیبل سرنج تھی۔ اس نے اپنے جاسوس ماتحت سے کہا، دوسرے کمرے میں ایک بڑا سا کارٹن ہے، اس میں یہ انجیکشن رکھے ہوئے ہیں، ہم وہ کارٹن لے جائیں گے، فی الحال انجیکشن کو ان پر آزماؤ۔ کرسٹووسکی کے ماتحت نے گڑ گڑا کر کہا، نہیں، یہ انجیکشن مجھے نہ لگاؤ، مجھے اپنا تابعدار بنا لو، مگر مجھ سے میری مردانگی نہ چھینو۔ جاسوس ماتحت نے ایک سرنج میں انجیکشن والی دوائی لی، اس روسی کے دماغ پر قبضہ جمایا تاکہ وہ اعتراض اور جدوجہد نہ کر سکے، پھر وہ دوا اس کے کولے میں انجیکٹ کر دی۔ سونیا نے کہا، جیمز کارٹر پر ترمیمی عمل کر کے وقت ضائع نہ کرو، اسے بھی انجیکشن لگاؤ۔ جاسوس ماتحت نے حکم کی تعمیل کی، کارٹر کو بھی انجیکشن لگا دیا۔ اس کے بعد روسی حسینہ پر بھی وہ دوا آزمائی گئی۔ وہ حسینہ ہارمونز کی زیادتی کے باعث جنسی جنونی ہو سکتی تھی، بہرحال اس کا نتیجہ 24 گھنٹوں کے بعد ظاہر ہونے والا تھا۔ سونیا نے پھر نادیدہ ہو کر کہا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، مقررہ وقت کے بعد ان کا انجام دیکھا جائے گا۔ دوسرے کمرے سے وہ کارٹن اٹھا لو۔ وہ دوسرے کمرے میں آیا، وہاں ایک میز پر کھلا ہوا کارٹن رکھا ہوا تھا، اس میں ہارمونز انجیکشن کے کئی پیکٹس تھے۔ اس نے کارٹن کو اچھی طرح باندھ کر اٹھا لیا۔ اسی وقت اچانک ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلی۔ وہ گولی سیدھی سونیا کے ماتحت کے سینے میں آ کر پیوست ہوئی۔ وہ کارٹن کے ساتھ فرش پر گر پڑا۔ اس بیچارے کی موت آ گئی تھی۔ کرسٹووسکی کا تیسرا ماتحت جو کہیں گیا ہوا تھا، وہ اچانک آ گیا تھا۔ اس نے ایک اجنبی کو کارٹن اٹھا کر جاتے دیکھا تو فوراً ہی نمودار ہو کر اسے گولی مار دی۔ سونیا کے اس ماتحت کو گولی نگلنے اور نادیدہ ہونے کا موقع نہیں ملا، ناگہانی موت نے اسے دبوچ لیا۔ کرسٹووسکی کا وہ ماتحت تیزی سے چلتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا، وہاں جیمز کارٹر بستر پر تھا اور دوسرے 2 ماتحت فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ اس آنے والے ماتحت کو ان کے ذریعے سونیا کی موجودگی کا علم ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے ہی سونیا نے اس کے پیچھے نمودار ہو کر اس کی گردن پر ایک نہایت زبردست گھونسا مارا۔ مار کھانے والے کا منہ کھلا اور داڑھ میں دبی ہوئی گولی منہ سے باہر آ کر فرش پر گر گئی۔ اس نے نادیدہ بننے کے لیے گولی کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے سونیا وہاں پہنچ گئی، وہ فرش پر گولی کی طرف جھک رہا تھا۔ جھکتے ہوئے منہ پر ایک لات پڑی، وہ الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ ایک عورت سے مار کھا کر جنجلا گیا تھا، اس نے پھرتی سے اٹھ کر حملہ کرنا چاہا لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ اس نے دیکھا دور فرش پر وہ نادیدہ بنانے والی گولی پڑی ہوئی تھی اور آس پاس وہ دشمن نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یک بارگی چھلانگ لگا کر گولی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے اٹھا کر منہ میں ڈال کر فوراً حلق سے نیچے اتار لیا۔ پھر اسے اطمینان ہوا کہ وہ نادیدہ بن چکا ہے۔ اس نے سونیا کو دیکھا، وہ نمودار ہو کر اسے تلاش کر رہی تھی۔ وہ اس کی طرف جانے لگا۔ وہ خلا میں تکتے ہوئے بولی، میری طرف کیوں آ رہے ہو؟ پھر شامت آئی ہے۔ وہ ٹھٹک
دیکھ گیا حیرانی سے بولا کیا تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ وہ پلٹ کر بولی ہاں ادھر سے آواز آ رہی ہے، تم ادھر ہو۔ اسے اطمینان ہوا کہ وہ نہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ قریب جا کر اچانک نمودار ہو کر اس کی گردن دبوچ سکتا ہے۔ وہ فوراً ہی قریب آیا، لیکن اس سے پہلے کہ نمودار ہونے کے لیے گولی کو حلق سے نکالتا اس کے منہ پر ایک گونسا پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا۔ سونیا نے کر ایک کک ماری، وہ چکرا کر رہ گیا، آگے پیچھے ڈگمگانے لگا۔ وہ سنبھل کر اپنے پیروں پر کھڑا رہنا چاہتا تھا، لیکن سونیا کی دوسری ٹھوکر کھاتے ہی زمین بوس ہو گیا۔ اس کی ناک اور باچھوں سے لہو رس رہا تھا، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا، سونیا کی چٹکی میں ایک گولی دبی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی یہ تمہاری اصلی گولی ہے، میں نے فرش پر ایک ننھا سا سفید پتھر رکھا تھا، تم نے اسے نگل لیا۔ وہ چونے کا پتھر تھا، تمہارے معدے میں چونا پک رہا ہوگا۔ اس نے ایک دم سے اٹھ کر سونیا پر چھلانگ لگائی۔ سونیا ایک طرف ہٹ گئی، وہ اوندے منہ گر پڑا، تکلیف سے کراہتے ہوئے اٹھنے لگا۔ اس بار سونیا نے اس پر تابڑ توڑ حملے کیے، سنبھلنے اور بچ نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ ایسے حملوں کے نتیجے میں وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، فرش پر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ سونیا ایک سرنج اٹھا کر اس میں دوا بھرنے لگی۔ وہ تڑپ کر بولا نہیں یہ انجیکشن مجھے نہ لگاؤ، میں نہیں لگانے دوں گا۔ وہ تڑپنے لگا تاکہ وہ سرنج کی سوئی پیوست نہ کر سکے۔ سونیا نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری، پھر دوسری ٹھوکر کھانے کے بعد اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کرسٹوفسکی ان انجیکشن کے تمام کارٹن کو مختلف مقامات تک پہنچانے میں مصروف تھا، اس لیے کئی گھنٹوں تک اپنے ماتحتوں سے رابطہ نہ کر سکا۔ پھر اس نے رات کو سونے سے قبل جیمز کارٹر سے دماغی رابطہ کیا۔ پتہ چلا اس نے بہت زیادہ پی لی تھی، اب وہ گہری نیند میں ہے۔ اس نے ماتحت حسینہ کے دماغ میں آ کر اس کے خیالات پڑے۔ معلوم ہوا وہاں ایک صحت مند نوجوان عورت ایک جوان مرد کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے ان تینوں کو ہارمون کے انجیکشن لگائے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے ماتحت نے آ کر اس عورت کے ساتھی کو گولی مار دی، لیکن وہ عورت زبردست فائٹر تھی۔ اس نے تیسرے ماتحت کو مار مار کر بے ہوش کر دیا، پھر اسے بھی انجیکشن لگا کر وہ پورا کارٹن اٹھا کر لے گئی۔ کرسٹوفسکی نے پوچھا وہ کون تھی؟ معلوم نہیں کون تھی، اس کا ساتھی اسے یوں میڈم کہتا تھا جیسے اس کا تابعدار ہو۔ اس کا ساتھی مارا گیا، وہ تنہا تھی اور تم چار تھے، پھر بھی اسے ختم نہ کر سکے۔ وہ عجیب قسم کی فائٹر تھی، ایسے لڑتی تھی جیسے کھیل رہی ہو۔ اس کی باتوں سے پتا چلا وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے۔ اس کے ساتھی نے ہمارے چور خیالات پڑھ کر ہمارے اور آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ یہ بہت برا ہوا کہ ہمارا کام شروع ہونے سے پہلے کسی خطرناک عورت کو ہماری تقریبی ارادوں کا پتہ چل گیا ہے۔ اس عورت کی حقیقت معلوم کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ سر ہمارے لیے کچھ کریں۔ اس نے 6 گھنٹے پہلے وہ دوا ہمارے اندر انجیکٹ کی تھی، ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہوگی، باقی 18 گھنٹوں کے بعد ہماری جنس تبدیل ہو جائے گی۔ پلیز اس دوا کا توڑ کریں۔ میں کیسے توڑ کروں؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں، شاید اس مصیبت کا حل نکل آئے۔ اس نے فون کے ذریعے ڈاکٹر گارسن سے رابطہ کیا، پھر کہا میں جیمز کارٹر بول رہا ہوں، ایک دشمن نے ہارمون کے وہ انجیکشن میرے 4 ماتحتوں کو لگا دیے ہیں۔ اگر ان کی جنس تبدیل ہوگی تو یہ میرے لیے شرم کی بات ہوگی اور میرا بہت نقصان بھی ہوگا۔ پلیز اس کا توڑ کرنے کے لیے کوئی دوسری دوا دو۔ ڈاکٹر گارسن نے کہا سوری، میں نے اس کے توڑ کے لیے کوئی دوا نہیں بنائی ہے، ویسے میں اس سلسلے میں سوچ رہا ہوں، تمہارے سوچنے سے میرے آدمیوں کا بھلا نہیں ہوگا، کوئی تدبیر کرو۔ ایک دوا نوٹ کرو، اسے ہر 3 گھنٹے کے بعد کھلاتے رہو۔ اس دوا سے ہارمون کی زیادتی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ان کی جنس تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو ہوگی، میرے انجیکشن بہت پاورفل ہیں، ان کے توڑ کے لیے جو دوائیں انہیں کھلاؤ گے وہ کئی مہینوں میں اثر کرے گی۔ ڈاکٹر تم جتنی دولت چاہو گے میں تمہیں دوں گا، تم اس کے توڑ کے لیے دوا تیار کرو۔ میں مانتا ہوں تم بڑی فراخ دلی سے رقم دیتے ہو، لیکن کوئی دوا تیار کرنے، اسے آزمانے، پھر اس کی خامیاں دور کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ پھر بھی کوشش کرو، چند ماہ میں اس کا توڑ دریافت کر لو۔ اس نے جو دوا نوٹ کی تھی اسے اپنے ماتحتوں کو بتایا، انہیں ہدایت دی کہ ہر 3 گھنٹے بعد اسے استعمال کرتے رہیں۔ پھر وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا کون ہے وہ عورت، کون ہے وہ بلا جو اس کے تقریبی منصوبوں سے آگاہ ہو چکی ہے۔ آج وہ
تنہا تھی، آئندہ منظم ہو کر مقابلے پر آئے گی تو پرابلم بن جائے گی۔ وہ پریشان ہو کر ٹہلنے لگا۔ سوچتے سوچتے ایک دم سے ذہن میں بات آئی کہ جو عورت آئی تھی وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی تھی، اور ٹیلی پیتھی نہ جاننے والی اور نہ سیکھنے والی ایک ہی زبردست عورت تھی، سونیا۔ وہ مکار زمانہ کسی بھی ٹرانسفارمر مشین سے گزر سکتی تھی۔ بابا صاحب کے ادارے میں بھی یہ مشین تھی، لیکن اس نے ٹیلی پیتھی نہیں سیکھی۔ اسے اپنی ذہانت پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے مخالفانہ ہتھیاروں کو اپنی حکمت عملی سے کند کر دیتی تھی۔ اس کا نام سنتے ہی لوگ کہتے تھے اے تھنڈر بولٹ فرام بلو، آسمان سے لپکنے والی بجلی۔ کرسٹووسکی دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر یوں بیٹھنے لگا جیسے جاگ بیٹھ رہا ہو۔ فہمی اور علی اب تک فخر الدین کے قتل کے کیس میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ الجھن کسی حد تک سلجھ رہی تھی۔ ایک جبران نامی شخص نے فہمی اور علی پر بھی قاتلانہ حملے کرائے تھے اور ناکام رہ کر خود حرام موت مارا گیا تھا۔ فخر الدین کی ڈائری پڑھنے سے معلوم ہوا ایک صاحب ثروت پیر ابن پیر سکندر ثانی ہیں، جو یہاں سے امریکہ تک بے حساب دولت اور جائیداد کے مالک ہیں۔ ان کے علاقے میں بچے سے بوڑھے تک سب ہی ان کے مرید تھے۔ وہاں کے ناخواندہ لوگ ان کے سامنے عقیدت سے سجدے کرتے تھے۔ ان کی سیاسی حیثیت بھی بہت مضبوط تھی۔ ہر نئی حکومت قائم کرنے والے ان پیر صاحب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان کے علاقے میں جتنے پولیس تھانے تھے وہ ان کے خود ساختہ قوانین کے مطابق کام کرتے تھے۔ اتفاقاً فخر الدین سے پیر صاحب کا سامنا ہو گیا۔ وہ ایک محفل میں ثابت کر رہے تھے کہ وہ پہنچے ہوئے پیر ہیں۔ وہ اپنے خاندانی پیروں اور بزرگوں کی طرح لوگوں کے دلوں کے بید معلوم کر لیتے ہیں۔ سب ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ پیر ابن پیر سکندر ثانی نے ایک شخص سے کہا، بھائی تم اپنی پریشانیاں چھپا کر اس محفل میں مسکرا رہے ہو۔ مسکرانا آداب محفل ہی صحیح، لیکن اپنے دل کا خون نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بولا، پیر صاحب کوئی آپ سے اپنا راز نہیں چھپا سکتا، لیکن آپ مجھے محفل میں مسکرانے کی اجازت دیں۔ شوق سے مسکراؤ، ہم نے تمہاری پریشانیاں دور کر دی ہیں۔ تمہارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے۔ اس پر جو الزام لگایا گیا تھا ہم نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے۔ تمہارے بیٹے نے 50,000 روپے چرائے نہیں تھے، اپنی محنت سے کمائے تھے۔ وہ خوش ہو کر بولا، آپ بہت عظیم ہیں، واقعی پیر ابن پیر ہیں۔ بھائی تعریف نہ کرنا، یہ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی تعریفیں سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے فخر الدین سے کہا، آپ ہماری محفل میں نئے ہیں، خاموش ہیں، کیا یہاں بور ہو رہے ہیں؟ آپ میرے بھی دل کا حال معلوم کر سکتے ہیں کہ میں بور ہو رہا ہوں یا نہیں۔ پیر صاحب نے فخر الدین کی آواز اور لہجہ سنتے ہی اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ فخر الدین نے سوچ کے ذریعے کہا، آئیے پیر صاحب، مجھے یقین تھا آپ پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے لوگوں کو الو بناتے ہیں۔ کون ہو تم؟ نہیں آپ، میں آپ کو تم سے بھی نیچے لا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، ہم بعد میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ ابھی میرا بھرم رکھیں، میں ایک ہی شرط پر بھرم رکھوں گا، آپ ابھی یہ محفل برخاست کریں گے اور آج کے بعد پیر بن کر فراڈ نہیں کریں گے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ پیری مریدی ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ آپ باپ دادا کے زمانے سے جھوٹ بولتے اور مکاری کرتے آ رہے ہیں۔ پیر سکندر ثانی نے گور کر دیکھا، پھر حاضرین سے نرم لہجے میں کہا، فخر الدین صاحب پہلی بار تشریف لائے ہیں، میں ان سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل اسی وقت تشریف لائیں۔ وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے ایک ایک کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ دونوں تنہا رہ گئے۔ پیر سکندر ثانی نے کہا، پلیز آپ اپنا تعارف کرائیں۔ بندے کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اس لیے نہ کبھی جھوٹ بولتا ہوں اور نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہوں۔ کیا آپ میرے راستے کی دیوار بننے آئے ہیں؟ میں اتفاق سے ادھر چلا آیا، آپ کی نیک نامی سنی تھی، مگر یہاں آ کر افسوس ہو رہا ہے۔ آپ میرے خلاف محاذ بنائیں گے؟ مجھے آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، مجھے اس بات پر اعتراض ہے، آپ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ خدائی خدمتگار نہیں ہیں۔ میں زبان سے برائی نہیں کرتا، کانوں سے برائی نہیں سنتا اور آنکھوں سے برائی نہیں دیکھتا۔ آپ کے حوالے سے ہونے والی برائیاں بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں سمجھ گیا آپ ضدی ہیں، فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ فراڈ پیری مریدی سے باز آ جائیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کم از کم 1 ہفتے کی مہلت دیں۔ توبہ کرنے کے لیے صرف 1 پل کافی ہوتا ہے، پھر بھی میں 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ فخر الدین وہاں سے چلا آیا۔ وہ اپنی کوٹھی میں تنہا تھا
تھا آدھی رات سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی، کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ فخر الدین نے پوچھا کون ہے؟ میں ہوں، ایک مصیبت کی ماری، پلیز جلدی دروازہ کھولیں۔ فخر الدین نے اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ ایک جوان لڑکی تھی، بالکل تنہا تھی، اس کے قریب یا دور کوئی چھپا ہوا نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، وہ تیزی سے اندر آئی، پھر اپنے ہاتھوں سے دروازے کو بند کر دیا۔ فخر الدین نے اسے دیکھا، وہ بھرپور جوان تھی۔ ہانپنے کے دوران اس نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ مجھے کامسن سمجھ کر کوئی رشتہ جوڑیں، میں صاف صاف کہتی ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی دیوانی ہوں اور آپ کے لیے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ فخر الدین بوکھلا کر اسے دیکھنے لگا، وہ تقریباً 50 برس کا تھا۔ پہلی بار ایک نوجوان لڑکی بڑی بے باکی سے اپنے عشق کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ بات اس کی توقع کے خلاف تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اسے خیال خوانی کے ذریعے اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہیے۔ وہ بولی، آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا مجھے جوان اور خود کو بوڑھا سمجھ رہے ہیں؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، محبت کی عمر مقرر نہیں ہوتی اور محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ تم اب نارمل ہو، میں نارمل ہوں۔ میں نے پہلی بار آپ کو بینک کے چیف اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے دیکھا تھا، دوسری بار آپ بینک میں نظر نہیں آئے، میں آپ کو تلاش کرتی رہی، پھر میں نے آپ کو انارکلی میں دیکھا، آپ کا تعاقب اس کوٹھی تک کیا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ کبھی مجھ پر مصیبت آئے گی تو مجھے یہاں ضرور پناہ ملے گی۔ بڑی دیر بعد فخر الدین کو خیال خوانی کا ہوش آیا، وہ اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ چور خیالات نے بتایا کہ وہ درست کہہ رہی تھی، اس کی ایک سوتیلی ماں اور سوتیلا بھائی ہے، باپ مر چکا ہے۔ دولت اور جائیداد پر قبضہ جمانے کے لیے اس لڑکی کو مار ڈالنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن دشمن چالاک ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی گھر سے باہر کہیں جائے اور اسے اغوا کر لیا جائے، پھر اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ بولی، فخر صاحب، میرا نام زلیخا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں یہاں سے جاؤں گی تو قتل ہو جاؤں گی۔ میرے قتل کا الزام سوتیلی ماں اور بھائی پر نہیں آئے گا، کیونکہ میں وہاں یہ تحریر چھوڑ آئی ہوں کہ اپنی مرضی سے وہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ کیا مجھے قتل ہو جانا چاہیے؟ میرا مطلب ہے تمہیں وہاں کوئی خط لکھ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا شاید اس طرح وہ مطمئن ہو جائیں کہ میں ان کے راستے سے ہٹ گئی ہوں۔ میں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ مجھے باپ کی دولت اور جائیداد نہیں چاہیے۔ تم نے کیا سوچ کر گھر چھوڑا ہے؟ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ پاگل ہوئی ہو؟ کس رشتے سے میرے ساتھ رہو گی؟ آپ مجھ سے نکاح پڑوا لیں۔ تم ہوش میں ہو؟ میں تمہارے بزرگوں جیسا ہوں، 3 بار قبول کرنے کے بعد بزرگ نہیں رہیں گے، میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ آپ دنیا والوں سے ڈر رہے ہیں، کیا دنیا والوں کے ڈر سے مجھے قتل ہونے دیں گے؟ میرے محافظ نہیں بنیں گے۔ میں تمہاری حفاظت دوسرے پہلو سے کروں گا اور کسی اچھی جگہ تمہاری شادی کرا دوں گا۔ میں آپ کے سوا کسی کو اپنا مجازی خدا نہیں بناؤں گی۔ آپ مجھ سے محبت نہ کریں، ہمدردی تو کریں۔ ہمدردی کرنے کے کچھ شریفانہ طور طریقے ہوتے ہیں۔ کیا میں آپ کو بدماشی کے لیے کہہ رہی ہوں؟ کیا مجھ سے نکاح پڑھوانا بدماشی ہوگی؟ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ ہماری عمروں میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ہم مذاق بن جائیں گے۔ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ تماشا بن جائیں گے تو میں گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلوں گی، کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، کوئی مجھے نہ دیکھ سکے گا اور نہ میری آپ کی عمر کا فرق معلوم کر سکے گا۔ زلیخا، مجھے امتحان میں نہ ڈالو، میری ایک جوان بیٹی ہے، میں اس بیٹی سے کیسے نظریں ملاؤں گا؟ میں آپ کی بیٹی کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، اس شہر سے دور کہیں گمنام زندگی گزاروں گی۔ آپ کبھی میری خیریت معلوم کرنے آئیں گے تو میری عید ہو جائے گی۔ تم جوش اور جذبات میں ہو، میری بات مانو، گھر واپس جاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں سمجھ گئی آپ کو مجھ سے محبت تو کیا ہمدردی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر جانے لگی۔ اس کے چور خیالات بتا رہے تھے کہ وہ اپنے گھر نہیں جائے گی، کہیں جا کر جان دے دے گی۔ فخر الدین نے مجبور ہو کر اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اسے واپس آنے پر مجبور کیا۔ اس نے دوبارہ اندر آ کر دروازے کو بند کیا، پھر حیرانی سے کہا، میں واپس نہیں آنا چاہتی تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں بے شرم بن کر پھر آ گئی ہوں۔ میں نے تمہیں مجبور کیا ہے، میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، اس علم کے ذریعے تمہارے دشمنوں کو تمہارے قدموں میں جھکا سکتا ہوں۔ اگر آپ کا علم سچا ہے تو صرف مجھے اپنے قدموں میں جھکا رہنے دیں، میں تمہاری ماں اور بھائی کے دماغ میں پہنچ کر ضروری معلومات حاصل کروں گا، انہیں فون پر مخاطب کرو۔ زلیخا نے فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا، میں بول رہی ہوں۔ سوتیلی ماں نے پوچھا، تم کہاں منہ کالا کرنے گئی ہو؟ فخر الدین نے ریسیور رکھوا دیا، اس کی
کی سوتیلی ماں کے دماغ میں پہنچ گیا اور اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی کہ لائن کٹ گئی ہے یا کاٹ دی گئی ہے۔ زلیخا کی سوتیلی ماں کا ایک بیٹا پہلے شوہر سے تھا، وہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی زلیخا سے ہو جائے تاکہ دولت اور جائیداد کا بٹوارا نہ ہو، زلیخا اپنے حصے کی دولت لے کر دوسرے گھر نہ جائے۔ یہ تو اس کے گھریلو معاملات تھے، لیکن فخر الدین کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ پیر ابن پیر سکندر ثانی سے پھانسنے کے لیے کوئی گہری چال نہ چل رہا ہو۔ فخر الدین نے اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی کے چور خیالات اچھی طرح پڑے۔ ان لوگوں کا پیر ابن پیر سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا، قصہ ہی الگ تھا۔ اس نے زلیخا سے کہا، میں کسی گہری سازش کا شکار ہونے والا ہوں، ایسے میں تم آ گئی ہو، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھ پر جو مصیبت آئے گی وہ تم پر بھی آئے گی۔ آپ کی تمام مصیبتیں میرے سر آئیں، میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گی۔ یہ اچھا ہے کہ آپ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، میرے اندر کی بات جان سکتے ہیں کہ میں جان دینے کی حد تک آپ کو چاہتی ہوں، آپ کو چھوڑ کر مر سکتی ہوں، جی نہیں سکتی۔ میں نہیں چاہتا تم قتل ہو جاؤ، مجھ سے مایوس ہو کر کہیں جا کر اپنی جان دے دو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، تمہیں تحفظ دوں گا، لیکن میرے ذہن میں دشمن کی طرف سے ایک پھانس رہ گئی ہے، ابھی وہ پھانس نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر خاموش رہنے دو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پیر ابن پیر سکندر ثانی کا تصور کیا، اس کی آواز اور لہجے کو اپنی گرفت میں لیا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا پیر سکندر صحت مند ہے، اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لے گا، اسے اپنے دماغ سے بگا دے گا، لیکن اس نے اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا کیونکہ وہ رات کے اس حصے میں شراب پی رہا تھا۔ وہ پیر بے انتہا دولت مند تھا، یورپ اور امریکہ میں رنگین راتیں گزارتا تھا، پینے کی عادت تھی اس لیے پی رہا تھا۔ اس کے چور خیالات بتانے لگے کہ وہ دو جڑواں بھائی ہیں، دونوں ہم شکل ہیں مگر ہم مزاج نہیں ہیں۔ ایک بھائی شراب و شباب کا رسیا تھا، دوسرا پانچوں وقت کا نمازی تھا۔ مصر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی انتظامیہ کا ایک ممبر تھا، دراصل اسی کا نام سکندر ثانی تھا اور وہ یہاں فراڈ پیر بنا ہوا تھا۔ اس کا نام مختار شاہ تھا، چونکہ سکندر بچپن سے نیک اور دیندار تھا اور پورے علاقے میں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اس لیے مختار شاہ خود کو سکندر ثانی ظاہر کرتا تھا اور بھائی کی نیک نامی سے فائدہ اٹھاتا رہتا تھا۔ سکندر ثانی مصر میں کیوں رہتا تھا، پاکستان کیوں نہیں آتا تھا، اس کا ذکر بعد میں ہوگا۔ فی الحال جو شراب پی رہا تھا اور فخر الدین جس کے خیالات پڑھ رہا تھا، اس کا نام مختار شاہ تھا۔ اس پیر ابن پیر کہلانے والے مختار شاہ کا تعلق ایک بہت ہی انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا سے تھا۔ اس نے فخر الدین سے ایک ہفتے کی مہلت لی تھی، لیکن وہ نہ تو جعلی پیری مریدی سے باز آنا چاہتا تھا اور نہ ہی ڈرگ مافیا سے الگ ہونا پسند کرتا تھا۔ اس نے سوچا تھا پاکستان سے کچھ روز کے لیے چلا جائے گا، اپنے دیندار بھائی سکندر ثانی کو بہلا پھسلا کر جھوٹ سچ بولے گا، یہاں بھیج دے گا۔ ایسے میں فخر الدین اسے فراڈ پیر ثابت نہیں کر سکے گا، بلکہ فخر الدین کو کوئی بہت بڑا قدم اٹھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اس سے پہلے ہی اسے قتل کرا دیا جائے گا۔ فخر الدین اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ فہمی اور علی اس کی ڈائری پڑھ رہے تھے، اس میں لکھا تھا کہ دوسرے دن فخر الدین نے زلیخا سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ کورٹ میرج کے لیے پہلے درخواست دینی پڑتی ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹس وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اس سلسلے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن فخر الدین نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمام کام ایک ہی دن میں نپٹا لیے تھے۔ پھر اس نے زلیخا کے ساتھ ایک ہفتے تک ازدواجی زندگی گزاری تھی۔ زلیخا کو اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے جا کر دھمکی دی تھی کہ آئندہ اس کے خلاف سازش کی گئی تو وہ دماغی مریض بنا دیے جائیں گے۔ اس نے نمونے کے طور پر سوتیلے بھائی سے پاگلوں کی طرح حرکتیں کرائیں تو ماں سہم گئی، اپنے بیٹے کی قسم کھائی کہ کبھی زلیخا کے خلاف نہیں سوچے گی۔ ایک ہفتے بعد فخر الدین کو کسی نے قتل کر دیا، ڈائری کے باقی اوراق سادہ رہ گئے۔ فہمی نے کہا، اس ڈائری کو پڑھ کر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس فراڈ پیر مختار شاہ نے میرے ابا کو قتل کرایا ہے۔ علی نے کہا، ہاں اگر کچھ شبہ رہ گیا ہے تو اس فراڈ پیر کی گردن دبوچنے سے بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں میری نئی ممی زلیخا کا کردار کچھ مشکوک ہے، وہ کیسے؟ اس نے آپ کو مسجد کے مینار پر ملاقات کرنے کے لیے بلایا تھا، آپ اس مینار پر گئے لیکن وہ نہیں گئی، اپنی جگہ قاتلوں کو بھیج دیا۔ علی نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں نے زلیخا ممی کے چور خیالات پڑھے تھے، انہیں سوتیلی ماں اور بھائی نے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا، تمہارے ابا کی ہلاکت کے بعد وہ پھر زلیخا ممی پر ظلم کرنے لگے ہیں۔ فہمی نے خیال خوانی کے ذریعے زلیخا کو مخاطب کیا، اس نے پوچھا، فہمی یہ
یہ تم ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ تم نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ آپ نے علی کو مینار پر بلایا تھا، خود کیوں نہیں آئی؟ تم دیکھ سکتی ہو میں اس کمرے میں قید ہوں، دروازے اور کھڑکیوں کو باہر سے بند کیا گیا ہے، آپ ان ظالموں کو مخاطب کریں۔ زلیخا زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی، امی مجھے آپ کی شرط منظور ہے، میں عدت کے دن پورے ہونے کے بعد آپ کے بیٹے سے شادی کروں گی، پلیز دروازہ کھولیں۔ بند دروازے کے دوسری طرف سے آواز آئی، میں تیرے جھانسے میں نہیں آؤں گی، اب تو تجھے اغوا کیا جائے گا، میں تیرے اغوا ہونے کی رپورٹ درج کراؤں گی، جب پولیس تجھے تلاش کرے گی تو انہیں کسی جھاڑی یا ندی نالے سے تیری لاش ملے گی۔ فہمی اس بولنے والی کے اندر پہنچ گئی، اس کا بیٹا کہہ رہا تھا، امی آج ہی رات کو یہ کام ہو جانا چاہیے۔ فہمی نے اس عورت کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، کتے یہ کام آج ہی رات کو تیرا باپ کرے گا۔ یہ کہتے اس نے بیٹے کو زوردار تھپڑ مارا، وہ بنا کر بولا، کیا آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ اگر میں آپ کی پٹائی کروں تو؟ یہ کہتے ہی وہ اپنی ماں کے بال دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ علی اس سے ایسی حرکت کرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مقتول فخر الدین نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ زلیخا پر ظلم کیا جائے گا تو تمہیں ذہنی دماغی مریض بنا دیا جائے گا۔ فہمی نے کہا، تم نے سوچا وہ بیچارے قتل ہو چکے ہیں، اب زلیخا کو کوئی تمہاری سازشوں سے نہیں بچائے گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اور کان پکڑ کر گڑ گڑانے لگی، ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ کبھی زلیخا پر ظلم نہیں کریں گے۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، زلیخا باہر آ گئی۔ فہمی نے کہا، آپ اپنی کار میں ابھی آ جائیں، ہم کوٹھی میں ہیں۔ زلیخا نے سوتیلی ماں اور بھائی کو ناگواری سے دیکھا، پھر ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں گئی، وہاں سے ایک اٹیچی لی، پھر کوٹھی کے باہر آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ فہمی اور علی اس وقت تک اس کے دماغ میں رہے جب تک وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کوٹھی سے دور نہیں چلی گئی، پھر وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ فہمی نے کہا، فراڈ پیر مختار شاہ کا پتہ معلوم ہے، آپ بتائیں اس سے کس طرح نپٹا جائے؟ علی نے کہا، آج اس نے جبران اور دوسرے اعلی کاروں کے ذریعے ہم پر کئی قاتلانہ حملے کرائے ہیں، بیچارہ تھک گیا ہوگا۔ آپ اسے بیچارہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، جس کی زندگی کے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہوں اسے بیچارہ ہی کہنا چاہیے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے ہیں، رات ہو رہی ہے، اب وہ غم غلط کرنے کے لیے بوتل کھولے گا۔ ہم یہاں سے کب چلیں گے؟ تمہاری نئی ممی آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ابھی ڈنر کرنا چاہیے، ڈنر کے بعد ہم انہیں یہاں چھوڑ کر اس پیر ابن پیر کے پاس جائیں گے۔ آدھے گھنٹے بعد زلیخا وہاں پہنچ گئی، وہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ فہمی اور زلیخا ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگیں، بیوہ ماں سے لپٹ کر باپ یاد آ رہا تھا اور زلیخا یتیم بیٹی سے لپٹ کر شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ پھر وہ تینوں کوٹھی کے اندر آئے۔ علی نے کہا، فہمی ہم نے ہوٹل سے جو کھانا منگایا ہے اسے گرم کر لو۔ فہمی نے زلیخا سے کہا، آپ واش روم میں جائیں اور فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ وہ دونوں کچن اور واش روم میں چلی گئیں۔ علی کھڑکیوں اور دروازوں کو اندر سے بند کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد وہ تینوں کھانے کی میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئے۔ علی نے کہا، آہا، کھانے کی مہک ایسی ہے کہ بھوک بڑھ گئی ہے۔ فہمی اور علی نے اپنی اپنی داڑھ میں دبی ہوئی گولیاں نکال کر ایک چھوٹی سی پلیٹ میں رکھیں۔ زلیخا نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ایسی گولیاں ہیں جنہیں نگل کر ہم نادیدہ بن جاتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ یہ تو بڑی حیرت انگیز گولیاں ہیں، یہ منہ میں رکھی گئی تھیں لیکن تم دونوں نظر آ رہے تھے۔ ہم اسے ہمیشہ داڑھ میں دبا کر رکھتے ہیں، نادیدہ ہونے کے لیے اسے نگلنا پڑتا ہے۔ فہمی نے کہا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی اپنی پسند کی ڈش لینے لگے۔ زلیخا خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ علی نے پوچھا، آپ کیوں نہیں کھا رہی ہیں؟ زلیخا کے دونوں ہاتھ میز کے نیچے تھے، جب اس نے اوپر کیے تو پتا چلا وہ پستول پکڑے ہوئے تھی۔ فہمی اور علی ٹھٹک گئے۔ زلیخا نے کہا، تم دونوں کتنے پھرتیلے ہو، کتنی پھرتی سے گولیاں اٹھا کر نگل سکو گے اور میں کتنی پھرتی سے گولیاں تمہارے جسموں میں اتار سکوں گی۔ ایک ذرا حرکت کرو اور دیکھو کہ کس طرح پلک جھپکنے سے پہلے موت آتی ہے، اور ہاں، میرے دماغ میں گھس کر زلزلہ پیدا کرنا چاہو گے تو یہ حسرت ہی رہ جائے گی۔ یہاں پیر ابن پیر کا قبضہ ہے، تمہاری سوچ کی لہریں ناکام واپس جائیں گی۔ علی نے فوراً ہی اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ زلیخا نے سانس روک لی، سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ زلیخا نے پوچھا، حسرت پوری ہو گئی؟ اب میں اپنی حسرت پوری کر رہی ہوں۔ اس نے علی کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔